آج کا سبق اجرا کیا ہے؟ آپ کو جو مد کی قسمیں بتائی تھی، صحیح ہے نا، مد اصلی کی 6 صورتیں بتائی تھی، وہ میں نے یہاں لکھی ہوئی ہے، اور مد فرعی کی 9 قسمیں ہیں، وہ یہاں نیچے لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا بھی تھا، مد اصلی کی بھی قسمیں بتائی تھی آپ کو میں نے، جو صورتیں بنتی تھی، اور مد فرعی کی جو قسمیں تھی وہ میں نے سب آپ کو تفصیلاً پچھلے اسباق میں بتا دیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو آج کا سبق ہے مد اصلی اور مد فرعی، ان کا اجرا، ان کا کیا؟ قرآن کریم میں ان کا اجرا کرائیں گے۔ تو اجرا کرانے سے پہلے یہ ہے کہ قاری صاحب تلاوت کریں گے آیات کی، پھر اسی آیات کے اندر ہم اجرا کریں گے۔ آپ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام بس سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا، کون سا مد ہے یہ؟ مد فرعی کی قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ مد فرعی کی قسم ہے، اور یہ مد منفصل ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے کیسے پہچانا کہ اس میں حروف مدہ الگ کلمے میں اور حمزہ الگ کلمے میں؟ صحیح ہے نا؟ پہچان کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو پاکستان کے جو مصاحف ہیں، یہاں کے جو قرآن کریم ہے، ان کے اندر اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ مد کی نشانی پتلی ہوتی ہے۔ مد کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اور حمزہ الف والا ہوتا ہے۔ صحیح ہے عام طور پہ؟ صحیح ہے۔ آگے کیا ہے؟ بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ ہا کے نیچے کیا ہے؟ کڑی زیر ہے۔ یہ کون سا مد ہے؟ مد اصلی ہے۔ مد اصلی کی کون سی صورت ہے؟ صلۃ القصیرہ۔ اس کو صلۃ الصغیرہ بھی کہتے ہیں، صلۃ الصغریٰ بھی کہتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ اور صلۃ القصیرہ، الصلۃ القصیرہ۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، ہا ضمیر جب الٹا پیش ہو ہا کے اوپر، یا کڑی زیر ہو اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو، تو کون سی قسم ہوگی؟ الصلۃ القصیرہ۔ اگر اس کے بعد حمزہ ہوگا تو مد منفصل کی قسم ہوگی۔ کس کی قسم ہوگی؟ اس کو صلۃ الطویلہ یا صلۃ الکبریٰ، صحیح ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ صحیح ہے، آگے بڑھیں۔ کون سا ہے؟ لیلم من المسجد الحرام۔ لیلم، اگر لیلم پر ہم وقف کریں، لیلا، یہ کون سا مد ہوگا؟ مد عوض، مد عوض۔ جب تنوین کے اوپر ہم وقف کرتے ہیں، 2 زبر کی تنوین پر، اور اس کے اوپر ایک الف پڑھا جاتے ہیں، ایک الف مد پڑھا جاتے ہیں، اس کو کون سا مد کہتے ہیں؟ مد اصلی کی قسم ہے مد عوض۔ مد اصلی کی صورت ہے، کون سی صورت ہے؟ مد عوض۔ آگے بڑھیں۔ من المسجد الحرام، حرامی، کون سا مد ہے؟ مد طبعی۔ اور حرام پر اگر وقف کر لیں گے تو پھر کون سا مد بنے گا؟ مد عارض۔ اس کو مد سکون بھی کہتے ہیں، اس کو مد وقفی بھی کہتے ہیں۔ صحیح ہے، آگے پڑھو۔ الی المسجد الاقصی، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، الی المسجد الاقصی الذی، یہ کون سا مد ہے؟ بارکنا، با طبعی، بارکنا حولہ صلۃ القصیرہ، لنریہ من آیاتنا، بدل آیاتنا، مد آیاتنا، تنا، نا میں کون سا مد ہے؟ طبعی۔ میں کون سا مد ہے؟ بدل۔ آگے بڑھ۔ من آیاتنا، إنه هو السميع البصير، انہو، کون سا مد ہے؟ صلۃ القصیرہ۔ مد اصلی کی صورت ہے صلۃ القصیرہ۔ سمیع علیم، علیم بصیر، بصیر میں کون سا مد ہے؟ اگر وقف نہیں کریں گے تو مد طبعی ہوگا، وقف کریں گے تو۔ آگے بڑھو۔
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وآتینا کون سا مد ہے؟ آتینا آگے وآتینا موسى الکتاب کتابہ تا الف زبر تا یا تا کڑا زبر دونوں کڑا زبر اور الف دونوں کیا ہے کبھی آگے موسى الکتاب وجعلناه وجعلنا نا کون سا مد ہے؟ بنی اسرائیل بنی کون سا مد ہے؟ منفصل اسرائیل مد متصل صحیح ہے آگے هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. اللہ تتخذوا اللہ کون سا مد ہے؟ تتخذوا من دونی وکیلا دونی وکیلا مد عوض صحیح ہے وکیلا تا وقف میں کیا ہوا وکیلا صحیح ہے ذرية من حملنا مع نوح. من حملنا مع نوح حملنا إنه كان عبدا شكورا. انہو کانا کاف الف زبر مد اصلی کی قسم ہے طبعا ہاں انہو کانا عبدا شکورا مد عوض شکورا وقفا شکورا مد عوض ہوا صحیح ہے قاری صاحب اچھا آگے اس کو دے دو ہو گیا سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہے آگے پڑھو وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض. وقضینا کون سا مد ہے مد ہے آگے وقضینا الى بنی الى کون سا مد ہے الى بنی مد ہے آگے اسرائیل کون سا مد ہے مخی دوائے اسرائیل مخی بنی اسرائیل فی الکتابی کتابی کون سا مد ہے في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. کبیرہ پر کون سا مد ہے فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. ہاں کیا ہے آیات پڑھو فَإِذَا کون سا مد ہے جا متصل آگے وعد اولاہما اولا مد بدل ہے او کون سا مد ہے او مد بدل ہے او کون سا مد ہے لا مد طبعی اولا ہما پر کون سا مد ہے بعثنا کون سا مد ہے بعثنا نون الف زبر یہ کون سا مد ہے آگے عبادا لنا اولی بأس اگر لنا پر وقف کریں گے تو مد طبعی ہوگا اور اگر اس پر وقف نہیں کریں گے تو مد منفصل ہوگا ہو گیا اتنا کافی ہے